سلام على آل خير النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، جو شخص میرے لیے اگر ایک چیز کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ضمن لی واحدة ضمنت له 4 يصل رحمه فيحبه أهله ويوسع عليه رزقه ويزيد في عمره ويدخله الله تعالى في الجنة التي وعده۔ یہ روایت مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 246 پر موجود ہے۔ صلہ ارحام کے استحباب میں سے یہ ایک بہت ہی مہم اور بہت ہی عظیم ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرما رہا ہے، من ضمن لی واحدة، اگر کوئی شخص میرے لیے ایک چیز کی ضمانت دے تو ضمنت له 4 يصل رحمه، تو میں اس کے لیے 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ اور وہ ایک چیز کیا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جو ایک چیز کی مجھے ضمانت دے وہ یصل رحمہ، کہ وہ اس کے اپنے صلہ ارحام کو وہ قائم کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی اور بہترین تعلقات پیدا کرے۔ تو اگر وہ شخص یہ جو بھی مسلمان اپنے صلہ ارحام کا جو حق ادا کرے تو اس کے لیے میں 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا، اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ رحمہ فیحبہ اہلہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اہل و عیال جو ہے اس سے محبت کریں گے۔ وَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کا رزق اور اس کی روزی اور اس کی رزق و روزی میں جو ہے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے گا اور برکت عطا کرے گا۔ وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اور اس کے عمر میں اضافہ ہوگا۔ وَيُدْخِلُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اسے اس جنت میں داخل کرے گا التی وعدہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ بس یہ جو صلہ رحم موضوع ہے اور اس کا ثواب اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ائمہ طاہرین کے فرامین کے مطابق واقعاً کس قدر اس صلہ رحم کے لیے فضیلت ہے اور اس کا ثواب ہے، کیونکہ موضوع ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حبیب کے دہان مبارک سے جو کلمات ہم تک پہنچے ہیں اور جو گوہربار ہم تک پہنچے ہیں، اگر انہی میں سے صرف ایک فرمان پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ایک چیز کی ضمانت دے اس کے لیے 3 چیزوں کی ضمانت عطا کروں گا، اور وہ ایک چیز صلہ رحم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ابلاغ رسالت کا اولین فریضہ اور اولین حکم کیا ہے پیغمبر اکرم کے لیے؟ صلہ ارحام کا قائم کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولین حکم
میرے لیے صلہ رحم قائم کرنے کا حکم تھا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی اور خدیجہ کو بلا کر دین خدا کی طرف میں بلاؤں، کہ جبرائیل نے یہ پیغام دیا تھا تو دونوں نے کہا ہم نے ایمان لایا، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فقراء اور مساکین میں انفاق کریں اور حج ادا کریں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور صلہ رحم قائم کریں اور زیر دستوں پر رحم کریں، لوگوں کے درمیان عدالت قائم کریں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا اے خدیجہ کیا تو نے یہ احکام یاد کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ جی ہاں میں نے ان احکام کو یاد کر لیا جو آپ نے فرمایا، اور علی نے بھی اسی طرح اقرار کیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صلہ رحم اور صلہ ارحام کا کتنا زیادہ ثواب ہے اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور یہ بہترین دستور اسلام قرار دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بنی خشعم کا ایک آدمی تھا کہ وہ پیغمبر کے خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اسلام میں بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ عرض کیا دوسری مرتبہ اس نے عرض کیا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ تو فرمایا صلہ رحم قائم کرنا ہے۔ تیسری بار جب سوال کیا کہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے تو فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صلہ رحم بہت اہم مسئلہ ہے اسلام میں، اور یہ بہت عظیم حکم ہے اسلام میں انسانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اسے انسان معمولی چیز نہ سمجھے اور اسے معمولی چیز سمجھ کر اور اپنے عزیز اقربا سے دوری اختیار نہ کریں، کیونکہ اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو ان تعلقات کو قائم کر رکھتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بدترین حساب سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور جنہوں نے مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے اور نماز قائم کی ہے اور ہمارے رزق میں سے خفیہ اور علانیہ انفاق کیا ہے، اور جو نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں اور آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ خود اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد اور ان میں سے سارے نیک بندے داخل ہوں گے، اور ملائکہ ان کے اوپر اور ان کے پاس رہیں گے اور ہر دروازے سے حاضری دیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ اور جو لوگ عبد خدا کو اور عہد خدا کو توڑ کر عبد خدا کے ساتھ بےمانی کرتا ہے اور عبد خدا کے ساتھ جو ناانصافی کرتا ہے اور عہد اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، اور جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور وہ ان کے لیے بدترین گھر ہے۔ عزیزو، اس روایت کے آخر میں اور اس روایت کے ذیل میں صلہ رحم کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو صلہ رحم کو قطع رحم میں تبدیل کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہے، اور اس کے لیے جہنم اس کا بدترین ٹھکانہ ہے اور بدترین گھر ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام دونوں سے یہ روایت ہے کہ قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد المطلب فقال یا بنی عبد المطلب اطعموا الطعام واطيعوا واطيبوا الكلام وافشوا السلام وصلوا الارحام وتهجدوا والناس نيام تدخل الجنہ بسلام۔ اس روایت میں اللہ کے نبی سے اور روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ آپ نے ایک مرتبہ بنی عبد المطلب کو سب کو جمع کیا اور فرمایا قال یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، اطعموا الطعام واطيبوا الكلام، تم لوگ اپنے کھانے میں سے اطعام کرو
اور رزق میں سے روزی میں سے اطعام کرو اور فقیر فقراء کے لیے دیا کرو. وَأَطْيِبُوا الکلام، اور اس کے بعد تم لوگ اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو تم لوگ صحیح کرو اور اچھی باتیں کیا کریں اور صحیح اور پاک و پاکیزہ باتیں کیا کریں. وَأَفْشُوا السلام، اور سلام میں افشا کرے، یعنی سلام میں پہل کرے. جب بھی کوئی بھی مومن سے، کسی مومن سے یا کسی مسلمان سے جب ملاقات ہو تو اس وقت تم سلام میں پہل کرے. فقال، اور اس کے بعد فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحم قائم کرو اور ایک دوسرے کے یعنی ساتھ صلہ رحم قائم کرو. اور کیوں؟ وَتَحَجَّدُوا، اور اسی طرح تہجد پڑھو. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ جو ہے سوئے ہوئے ہیں. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اور اللہ تعالیٰ کے جنت میں سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ. اگر ان افعال پر اور اگر ان احکام پر عمل کرے اور صلہ رحم قائم کرے تو بہشت جو ہے وہ ہمارے منتظر ہے. اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا صلۃ الارحام تزکی الاعمال وتنمی الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ فی الاجل. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں ہے اور یہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 150 پر باب صلہ رحم میں بیان ہوا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا صلہ ارحام، رسول خدا کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ صلہ ارحام تزکی الاعمال، تمہارے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، پاک و پاکیزہ کرتا ہے. وتنمی الاموال، اور تمہارے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے. وتدفع البلوى، اور تم سے بلا اور مصیبتیں جو ہے وہ دور کرتا ہے. وتيسر الحساب، اور تمہارے لیے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کرتا ہے. وتنسئ فی الاجل، اور تمہارے لیے موت کو تم سے دور کرتا ہے اور موت کو تم سے ٹال دیتا ہے. اور ایمان جو ہے صلہ رحم کے لیے شرط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور اگر خدا کے رسول پر اور ائمہ طاہرین اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر اگر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے صلہ رحم کرنا واجب ہے. امام باقر علیہ السلام اس بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تم لوگ ہمارے پیروی کرنے والوں کو جو بعد میں آنے والے ہیں، حتیٰ ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک کے انسانوں کو میں سفارش کرتا ہوں کہ صلہ رحم قائم کریں. اور اگرچہ 1 سال کا فاصلہ تمہیں طے کر کے وہاں جانا پڑے کیونکہ یہ دین کا جز ہے، پس افسوس ہو ان پر جو صلہ رحم کو قطع رحم میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ اصول کافی کا باب صلہ رحم میں یہ روایت آئی ہے کہ اگر 1 سال تک کا فاصلہ تمہیں طے کرنا پڑے تب بھی تم جائیں اور صلہ رحم قائم کریں. لیکن اس دور میں ہم کس طرح صلہ رحم قائم کر سکتے ہیں؟ مثال، اب یہاں پر دنیا کے مختلف گوشے و کونے میں آپ اور ہم زندگی کرتے ہیں، وہاں پر اگر یعنی ایک فون کر کے ایک ٹیلی فون پر سلام کلام کرنا یہی صلہ رحم میں اسی حکم میں آتا ہے. اور اسی نیت سے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے، یعنی اگر آپ یہ صلہ رحم کی نیت سے اگر آپ نے ایک فون کیا اپنے عزیز کو یا اپنے رشتہ داروں کو تو یہ بھی وہی ثواب آپ کو لکھا جائے گا اور اسی صلہ رحم کا ثواب عطا ہوگا. اور اسی طرح ایک خط لکھ کر یا اسی طرح کوئی پیغام دے کر یا کوئی معمولی تحفہ تحائف دے کر، یہ اس طریقے سے ہم اپنے عزیز و اقربا، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے ساتھ ہم صلہ ارحام یعنی قائم کر سکتے ہیں. ورنہ اس دور میں، کیونکہ یہ دور اور اس وقت لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنا سفر طے کر کے جائیں، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں پر ہم اگر ہم اس دور میں، جدید دور میں اگر ہم فکر کریں تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم ایک فون کریں اور فون پر بات کریں، فون پر سلام کلام کریں، احوال پرسی کریں تو یہی کافی ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے تحفہ تحائف کے ذریعے اور عرض سلام کے ذریعے اپنے ارحام کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحم قائم کر سکتے ہیں. اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ اگر کوئی شخص صلہ رحم
انجام دے، قطع رحم کو صلہ رحم میں تبدیل کرے تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص صلہ رحم قائم کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی طرف وہ نکلے گا تو ہر ایک قدم پر 40,000 حسنہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اور 40,000 گناہ اس کی بخشش ہوگی، اور اس شخص کی مانند ہوگا جو 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے ہیں۔ یہ روایت کہاں ہے؟ اور یہ روایت اصول کافی میں ہے یا اعمالی صدوق میں ہے، صفحہ نمبر 253 پر موجود ہے کہ اس میں فرمایا کہ جو بھی شخص صلہ رحم قائم کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 40,000 حسنہ عطا کرتا ہے، اور 40,000 اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس شخص کی مانند اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے کہ جو 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اور کیا چاہیے انسان کے لیے اگر غور کریں اور اگر فکر کریں تو ان تمام چیزوں کے لیے پہلے عرض کر چکا کہ ان کے لیے بھی تمام کے تمام چیزوں کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے، کیونکہ یہ عبادات ہے، عبادات کے لیے اخلاص اور ایمان شرط ہے۔ اگر اخلاص اور ایمان نہ ہو تو وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر دنیاوی ظاہری اور دنیا کے لوگوں کے نظروں میں تو وہ بہتر ہے، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو دکھانے کے لیے کسی کے صلہ رحم بجا لاتے ہیں، یا اپنا کوئی ذاتی مطلب حاصل کرنے کے لیے وہ ظاہراً وہ صلہ رحم قائم کرتے ہیں کہ ان کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے نیت سے جو انجام دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کے لیے فرمایا کہ اگر تو نے ایک چیز کی مجھے ضمانت دی، یعنی صلہ رحم کی ضمانت دی، تو میں تمہیں 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا اپنے عزیز و اقربا میں اور اپنے اہل و عیال میں تم عزیز ہوں گے، اور اپنے رزق و روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، اور اپنی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس جنت میں تمہیں داخل کرے گا جس جنت کا تجھے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلایا۔ لیکن اگر کوئی شخص صلہ رحم کو قطع رحم میں تبدیل کرے تو اس کا عذاب کتنا ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا کہ جو اپنے چچا زاد بھائیوں کی شکایت لے کر آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا فرزند رسول، مجھے میرے چچا زاد بھائیوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ تھا اور جو مکانات تھے اور جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے لے لیا، لیکن میرے لیے صرف ایک کمرہ باقی ہے، اور اس ایک کمرے میں بھی مجھے رہنے نہیں دیتا، اور اگر میں چاہوں تو ان سے اپنے زور قوہ بازو کے ذریعے میں ان سے حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم صبر کرو، کوئی بات نہیں، تم صبر کرو۔ تو اس نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس نے صبر کیا۔ 1 سال کے بعد وہ شخص آیا، آ کر انہوں نے ماجرا سنایا، فرزند رسول کوئی آفات سماوی کے ذریعے شاید زلزلہ ہے، زلزلہ آیا اور آ کر وہ سب مر گئے جو میرے عزیز و اقربا تھے، اور میں واحد شخص ہوں جو ان تمام اموال اور مال دولت کا وارث ہوں، واحد وارث ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم صبر و تحمل سے کام لو اور صلہ رحمی کا فریضہ ادا کرتے رہو۔ جب امام نے یہ کہا تھا اور تو نے اس پر عمل کیا تھا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ تو نے صلہ رحم قائم کی، اس وجہ سے تمہارے لیے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور انہوں نے قطع رحمی کی تو اس وجہ سے ان کے لیے موت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق صلہ رحم واجبات میں سے ہیں، اور صلہ رحم اگر کوئی شخص قطع رحمی میں تبدیل کرے واقعاً بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور لہٰذا والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، اور اپنے عزیز و اقربا دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ صلہ ارحام
قائم کیا کر، اور صلہ ارحام میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور صلہ ارحام میں ہمارا ہی قیامت کے لیے ہمارے لیے زاد راہ تیار ہے، اور ہمارے لیے ہی اس کا نتیجہ حاصل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جو فائدہ ہے وہ ہمارے اپنی ذات کے لیے ہے۔ اور صلہ رحم میں سب سے پہلے اہل بیت اطہار ہے، اہل بیت اطہار سے توسل اور اہل بیت اطہار سے تمسک، یہ بھی صلہ ارحام میں سے ہیں۔ جو شخص اہل بیت اطہار سے تمسک نہیں کرتے اور جو اہل بیت اطہار سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے گویا قطع رحمی انجام دیا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے آل پاک سے تمسک رکھنا اور ان کے آل پاک سے صلہ رحم پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ان پر ایمان، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہہ کر ہم پر فرض کیا ہے کہ ان کی اطاعت اور ان کی بیعت ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ تو بیعت ہم کیسے کریں، اطاعت ہم کیسے کریں؟ ان کے فرامین پر عمل کرنا اور ان کے فرامین کے مطابق چلنا، یہی صلہ رحم ہے، اور یہی اللہ کے نبی اور ان کے آل پاک سے محبت کا صلہ ہے۔ اور اگر ان کے محبت دل میں ہو اور اگر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے فرامین پر عمل کرے تو یہ فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف یہ کہتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں، شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن ہمارا کردار اس طرح نہ ہو جس طرح مولا امیر المؤمنین چاہتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف لقلقہ زبانی ہے۔ صرف زبان پر ہم اقرار کر رہے ہیں، زبان پر ہم صرف بات کر رہے ہیں، زبان پر ہم صرف یہ ہم اللہ کے حضور اور نبی کے حضور، ائمہ طاہرین کے حضور صرف اور صرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں اگر ہم ان سے دور ہیں تو یہ صرف ہمارے لیے صرف اور صرف اپنے لیے یہ کیا ہے، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ائمہ طاہرین کے لیے۔ لہٰذا ہم انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم سب کو سب سے پہلے محمد و آل محمد کی اطاعت اور ان کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے فرامین کو سمجھنے اور ان کے فرامین کو دوسرے مومنین تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور ہمیں بولنے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔